یہ انسان کی زندگی 40-50 سال 60-70 سال جو زندگی ہے یہ ختم ہو جانے کے بعد پھر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، تو پتہ یہ چلتا ہے انسان پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھا اور مرنے کے بعد دوبارہ اسے عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو زندگی میری اور آپ کی ہے، جتنے لوگ یہاں پر زندہ موجود ہیں، ان کی زندگی یہ طے کرنے والی ہے کہ آپ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے یا پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جو عمل کرنا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہا گیا ہے، ہم نے انسانوں کو جو زندگی عطا کی ہے، مختصر زندگی 40-50 سال کی زندگی، کس کے لیے؟ تاکہ آزمائے کہ ان میں کون نیک عمل کرنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے ایک نقشہ بیان کیا، قیامت قائم ہو جانے کے بعد جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، پہلی قسم کے لوگ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کیا الفاظ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو قیامت کی خبر نہیں پہنچی؟ جب اللہ کے دربار میں ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے، ان کے جو چہرے ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر جھکے ہوئے ہوں گے، اور کیسے عمل کرنے والے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے اندر عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے۔ جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کیا حکم دے گا؟ تصلی نارا حامیہ، اٹھاؤ ان بدبختوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں داخل کر دو۔ یہ دنیا کے اندر وہ کون سے اعمال کر رہے تھے؟ ہے تو نیک عمل کرنے والے۔ اگر آپ کی زندگی میں نیک عمل کرتے ہوئے چند شرائط اگر نہیں پائے جائیں گے، کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے کہا کہ ایسے بدبختوں کو اللہ کیا کرے گا؟ اپنے قریب بلائے گا۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، سارے میدان محشر میں جنت جہنم سجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو قریب بلاتا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اللہ کہے گا کہ اے فرشتوں ان کے نام عمل ان کے سامنے پیش کرو۔ وہ دوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، جیسے وہ قریب آ جائیں گے ان کے سامنے وہ کاپیاں دکھائی جائے گی، ان کے نام اعمال ان کے سامنے قریب کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ اے میرے بندو تم نے جو نیک عمل کیا ہے اس کے اندر محفوظ ہے، اور آج سن لو فَجْعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے نام اعمال کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم نے نیک عمل کیا تھا، یہاں پر قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ پہلی قسم رہے گی، اور یہ ایسے بدنصیب بندے رہیں گے، یہاں پر آ جانے کے بعد وہاں پر کوئی سہارا ان کو موجود نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلتا ہے عبادت کا شوق بعد میں ہے، لیکن جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ وہ پہلے ہم کو جاننا ہے۔ جیسے آپ کے اندر اگر وہ قبول اعمال کی شرطیں آ جائیں گی، اور جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہر انسان جو چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، اپنے اندر وہ شرطیں اگر ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو اسی مجلس کے اندر یہ کوشش کرے کہ آنے والی زندگی کے اندر وہ شرطیں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الانسان کہا ہے، اس میں تمام قسم کے لوگ ہیں، یہ دوسری قسم ہوں گے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اللہ رب العزت کے پاس یہ دنیا کے اندر محنتیں، مشقتیں، عبادتیں، ریاضتیں، نماز، روزے، صدقات و خیرات کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے گروپ میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے قریب بلائے گا، نام اعمال ان کے کہاں پہ پیش کیے جائیں گے؟ ان کے سیدھے ہاتھ میں پیش کیے جائیں گے،
تو سمجھ لو ایسے انسان کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ دوسری قسم کے لوگ رہیں گے جن کی عبادت کے اندر کیا رہے گا؟ وہ تمام کی تمام شرطیں رہیں گی۔ اب عمل کے قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں، سب سے پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے، جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید۔ جس انسان کے اندر اللہ رب العزت کی توحید، ایک اللہ کو ماننے والا نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ہر اچھا عمل کرنے والا، موسمی اعتبار سے عمل کرنے والا، گرمی کا مہینہ ہے لوگوں کو پانی پلانے والا، سردی کا مہینہ ہے لاچاروں کے لیے کیا کرنے والا؟ کیا انتظام کرنے والا؟ تمام رفاہی کام کرنے والا۔ لیکن کہا گیا ہے ایک انسان زندگی کے اندر ہر طریقے کے اچھے اعمال کر رہا ہے، اگر اس کے اندر توحید نہ ہو، وہ انسان مومن نہ ہو، کیا ہوگا؟ اس کا تمام کے تمام اعمال اللہ کے دربار میں ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، من عمل صالحا، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، کیا کہا گیا قرآن حدیث قرآن کے اندر؟ کوئی مرد ہو یا خواتین ہو، بندہ ہو یا بندی ہو، جس نے کیا کیا ہو؟ نیک عمل کیا ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، کیا ہونا چاہیے وہ؟ ہاں جی، کیا ہونا چاہیے وہ؟ مومن۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر مسلمان کا ذکر نہیں ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اگر آپ مسلمانوں کی کیٹیگری کے اندر رہیں گے تو مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، اور قرآن کے اندر صرف مومنین سے خطاب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو مومن جہاں پر کہا گیا ہے، مسلمانوں سے بڑھ کر ایک طبقہ ہے، ایک درجہ ہے جو مومنین کا ہوا کرتا ہے، اور جہاں پر بھی لفظ مومن کا ذکر آئے گا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہوگے۔ آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر لفظ مومن کا حوالہ دیا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، اور جو مومن ہوگا انسان شرکیات سے، کفریات سے، بدعت و خرافات سے جو انسان محفوظ رہے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ نے کہا یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی توحید موجود ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی زندگی کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دے گا اس کے لیے، آخرت میں اس کے لیے بدلہ عطا کیا جائے گا، اور جنت کی شکل میں اسے بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ کیا کرے گا؟ اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس کے اندر کیا نہ ہو؟ شرک نہ ہو۔ اگر جس انسان کے اندر شرک موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ شوق کیسے پیدا ہوگا بھائی؟ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے اور آپ کے اندر یہ تمام شرطیں جو اعمال کے قبول ہونے کی ہے، اور وہ تمام گناہ جو انسان کو برباد کرنے کے ہیں، اگر گناہوں سے محفوظ ہو اور شرطیں موجود ہو، ہم سن رہے ہیں صحابہ کرام کے تذکرے، بے دریغ، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اے میرے صحابہ کرام کی جماعت آگے بڑھو، دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ یہ صحابہ کرام جذبہ شوق کے اندر، جنت کو پانے کے شوق میں، یہ صحابہ کرام کہاں پر کود رہے ہیں؟ میدان جہاد کے اندر کود رہے ہیں۔ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ رات بھر تہجد کا اہتمام کرنے والے، پیر سوج جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا کہا؟ افلا عبدا شکورا، میں کیا نہ بنوں اللہ کا؟ ہاں جی، کون سا بندہ بنو؟ شکر گزار بندہ نہ بنو۔ کئی مقامات پر یہاں پہ شرط بیان کیا گیا۔ ایک اور مقام پر آپ غور کریں، جو انسان دنیا کے اندر بندہ یا بندی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور یہاں پر نیک عمل کا حوالہ دیا گیا ہے۔
بندہ یا بندی نیک عمل کرے کیا ہونا چاہیے؟ وَهُوَ مؤمن، وَهُوَ مؤمن کہا گیا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے اندر اگر توحید کی کمی ہے، شرک اگر موجود ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو یا پھر شرک میں شرک اصغر، شرک اصغر کیوں نہ ہو، اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر ہے، اس کے بعد انسان لاکھ چاہے نیک اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ جو پہلی کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ ہلا کو برباد کر دے گا۔